بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے تمہارا دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تنگی کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک کام، ایک مزاج، ایک طریقہ، ایک شعبہ، ایک طرز عمل درست ہو اور باقی سارے غلط ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام بہت وسیع دین ہے۔ اس میں جائز کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مختلف مزاجوں کی، مختلف شخصیات کی، مختلف طرز عملوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ دین انسان کے اندر وسعت نظر اور وسعت قلب و دماغ پیدا کرتا ہے۔ تنگ نظری لا علمی کی وجہ سے آتی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے اور ذکر کریں گے کہ اللہ والے اور دیندار لوگ بھی مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جس شخصیت سے، جس استاد سے، جس عالم دین سے، جس بزرگ سے، جس جماعت سے، جس پیر و مرشد سے، جس لیڈر قائد سے محبت ہو اور آپ کا رجحان اس کی طرف ہو، تو وہ صرف وہی صحیح ہو، انہی کا طرز عمل حرف آخر ہو، اور اس کے علاوہ جو لوگ کام کر رہے ہوں ان سے مزاج مختلف ہو، طرز عمل مختلف ہو، کام مختلف ہو، وہ غلط ہو۔ ایسا نہیں، بلکہ بہت سے لوگ صحیح ہو سکتے ہیں، باوجود طبیعتوں کے اختلاف کے، اپنے کاموں کے مختلف ہونے کے، وہ درست ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی آیات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ دین وسعت ہے، گنجائش ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے حالات، 2 انبیاء، 2 صحابہ کرام، 2 تابعین، تبع تابعین، علماء کے حالات و واقعات کہ انبیاء کے مزاج کیسے مختلف تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، میرے رب مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، یعنی میرے بعد کسی اور کو ویسی سلطنت نہ ملے، یقیناً آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا مانگا؟ معمولی دولت، کپڑا، جوتا، رہائش، کھانا پینا، مکان نہیں مانگا، سلطنت مانگی، اور ایسی سلطنت کہ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بعد کسی کو ویسی نہ ملے۔ ان کی نیت کیا تھی سلطنت مانگنے کی؟ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، اپنا نام و نمود، دکھاوا، ریاکاری مقصد نہیں تھی، مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا۔ اگر اس نیت سے کوئی سلطنت مانگے اور اس کے پاس اتنا شریعت کا علم بھی ہو، اس کی اصلاح و تربیت بھی ہو چکی ہو، اور پھر نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہو، اس کے لیے حج بھی جائز ہے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور پھر ان کو اللہ نے انسانوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، جنات پر حکومت عطا فرمائی۔ جنات ان کے لیے کام کرتے تھے، ہوائیں ان کا حکم مانتی تھی، اور پرندے ان کے لشکر کے اندر ہوتے تھے اور اس کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ دوسری طرف، اور اسی طرح دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعا سکھائی، وَاجْعَلْنِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے واضح غلبہ عطا فرما۔ اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، کمانڈر بھی تھے، معلم بھی تھے، ساری آپ کے اندر یہ صفات تھی، بادشاہ بھی تھے، آپ نے حکومت بھی کی ہے، خلفائے راشدین کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو کل کائنات تھی، جو سرمایہ ان کے پاس وہ دولت تھی، وہ ایک لکڑی کا پیالہ تھا اور ایک تکیہ اور سرہانہ تھا کپڑوں کے علاوہ۔ تو ایک وہ پیالے سے پانی پی لیتے تھے، وضو فرما لیا کرتے تھے، اور جب نیند آتی تکیہ سر کے نیچے رکھتے آرام فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ ملا کر ایسے پانی پی رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اوہو، ہم نے تو یہ پیالہ فضول رکھا ہوا ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، چنانچہ وہ پیالہ کسی کو ہدیہ کر دیا اور دے دیا۔ پھر ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص اپنے بازو پر سر رکھ کر سو رہا ہے، یا اینٹ پر سر رکھ کے سو رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ ہم نے تکیہ فضول اٹھایا ہوا ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، وہ تکیہ بھی کسی کو دے دیا اور چھوڑ دیا۔ ان کی بالکل زاہدانہ زندگی تھی۔ اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے 2 طرز عمل ہیں۔ ایک طرز عمل یہ کہ اللہ سے وہ سلطنت مانگ رہے ہیں، سلطنت بھی ایسی جو بے مثال ہو،
اللہ نے عطا فرما دی۔ دوسرے نبی ہیں وہ یہ ان کا طرز عمل یہ ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے پیالہ اور تکیہ بھی بے ضرورت ہے، میرے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ دونوں مزاج ٹھیک ہیں، یہ دونوں شریعت کے دائرے میں بالکل درست ہیں، غلط نہیں ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام میں آ جائیں۔ صحابہ کرام میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ مالدار صحابہ کرام تھے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ آپ مجاہدین میں تقسیم فرما دیں تاکہ ان پر سوار ہو کر وہ جہاد کر سکیں۔ اور بڑی مقدار آپ نے سونے کی عطا فرمائی۔ بئر روم آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا، یہودی سے خریدا تھا تاکہ مسلمانوں کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی میسر آ سکے اور مفت پانی لے سکیں۔ بہت مالدار تھے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے۔ ان کا قافلہ ایک مرتبہ مدینہ میں داخل ہوا تو 700 اونٹ قافلے میں تھے، اس پہ سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرتے تھے، یہ لوگ حلال طریقے سے کماتے تھے، حلال طریقے سے خرچ کرتے تھے۔ ان لوگوں کی دولت کمانے کا مقصد کوئی نام و نمود، فخر، ریاکاری نہیں تھی کہ لوگ مجھے بڑا مالدار سمجھیں اور میری دولت کے چرچے ہوں، بلکہ مسلمانوں پہ خرچ کرنا، اپنی ضروریات میں خرچ کرنا ان کا مقصد تھا۔ یہ صحابہ کرام تھے، ان کا طرز عمل بھی درست تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ پاکیزہ مال اور اچھا مال نیک آدمی کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، فرائض کو ادا کرتا ہے، اس کے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیں آپ کی حدیث بتا رہی ہیں، اگر دینداری کے ساتھ ساتھ یعنی گناہوں سے بچنے، فرائض کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر آدمی کے پاس دولت زیادہ آ جائے تو بری نہیں ہے، دولت زیادہ خود بری چیز نہیں ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زہاد صحابہ کرام میں سے تھے، یعنی زیادہ دولت جمع کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دورہ خلافت تھا، ملک شام میں معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے، مدینہ سے صحابی رسول تشریف لائے ہیں، اور لوگ ان سے عرض کرتے کہ حضرت دوپہر کھانا آپ کا میری طرف ہے، اور شام کا کھانا حضرت ہمارے ہاں ہے، اور صبح کا ناشتہ حضرت ہمارے ہاں ہے۔ لوگ خوش ہوتے۔ ملک شام خوشحال علاقہ تھا، وہاں کے لوگوں کی زندگی میں خوشحالی تھی، عمدہ کھانے کھایا کرتے تھے، عمدہ لباس پہنتے تھے۔ تو جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کسی کے ہاں تشریف لے جاتے بطور مہمان کے، تو کئی قسم کے کھانے بنواتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں مہمان آتا ہے تو ہم کئی قسم کے کھانے بناتے ہیں، زردئی بنا لیتے ہیں، پلاؤ بنا لیتے ہیں، گوشت بھی، کباب بھی۔ تو لیکن ان کی مزاج خلافی چیزیں تھیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک وقت میں ایک کھانا کھانا چاہیے، اور ایک سے زیادہ کھانا یہ اسراف، فضول خرچی ہے۔ تو وہ لوگوں کو ناراض ہوتے تھے کہ یہ آپ نے کیا فضول خرچی کی ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے کب اتنے ایک وقت میں کھانے کھائے ہیں، میں نہیں کھاتا۔ لوگوں سے پوچھتے کہ جی بتائیں آپ کے پاس پہننے کپڑے کے سوٹ کتنے ہیں، لوگ بتاتے کہ جی میرے پاس 3 سوٹ ہیں، 4 سوٹ ہیں، تو ناراض ہوتے اور یہ فرماتے کہ بھئی اتنی فضول خرچی کیوں کی ہوئی ہے آپ نے، پہننے کے لیے تو ایک ہی سوٹ کافی، آدمی ایک ہی سوٹ پہنتا ہے۔ تو لوگ کہتے کہ حضرت وہ میلا بھی تو ہو جاتا ہے، اسے اتار کے ہم دھوتے ہیں، خشک کر دوسرا پہن لیتے ہیں۔ تو یہ فرماتے کہ نہیں، اس کے لیے لنگی اور تہبند کافی ہے، ایک سوٹ ہو، جب میلا ہو جائے تہبند باندھ لیں، اسے دھلوا لیں یا دھو دیں، جب خشک ہو جائے تو پہن لیں، بس ایک کافی ہے۔ یہی فضول خرچی ہے۔ لوگوں کو سے ناراض ہوتے، غصہ ہوتے تھے، اور بعض اوقات لاٹھی سے لوگوں کو مارتے بھی تھے کہ آپ بھائی اس طرز عمل کو تبدیل کریں، یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ تو لوگ وہاں کے پریشان ہوئے کہ صحابی رسول یہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خط لکھا، امیر المومنین حضرت ابو ذر یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کے طرز عمل کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس مدینہ بلایا، اور بلا کے یہ فرمایا کہ بھائی آپ ربضہ جو گاؤں ہے وہاں جا کر رہیں، شہروں میں نہ آیا کریں، ورنہ لوگ آپ کی وجہ سے پریشان ہوں گے اور آپ لوگوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ اسلام میں وسعت ہے، گنجائش ہے کہ آدمی حلال جائز طریقے سے ایک سے زیادہ کھانے بنوا لے اور کھا لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زیادہ کپڑے بنوا لے حلال جائز طریقے سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ربضہ جا کر رہیں، نہ آپ لوگوں کی وجہ سے پریشان ہوں، نہ لوگ آپ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو شاید ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی زمانے کے حالات تھے وہ ان کے ذہن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 30 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا اور آپ بھوکے پیاسے رہتے تھے، دولت آپ کے پاس نہیں تھی،
لیکن جب بعد میں دولت آ گئی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خوشحال ہو گئے تھے، اور پھر آپ اچھی چیزیں بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا مقصد نہیں بنایا ہوا تھا کہ ہر وقت آپ اچھے کھانے، اچھے لباس، اچھی سواریوں کی فکر میں رہیں، اسی ٹینشن میں رہیں آج کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، سواری کیسی ہونی ہے، اور قیمتی سے قیمتی، عمدہ سے عمدہ اور مہنگی سے مہنگی سواری، کپڑا اور کھانا آپ کی تلاش میں رہتے ہوں، یہ آپ کا مزاج نہیں تھا۔ تو بہرحال دیکھیں، دو صحابہ کرام ہیں، دو مزاج ہیں، دونوں درست ہیں۔ کہ آدمی ذرا اچھا کھانا، اچھا لباس استعمال نہیں کرتا، اچھی نیت سے مناسب استعمال کرتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ کسی کو اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ اچھی نیت سے حلال جائز طریقے سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، نیت اچھی ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو، اللہ کی نعمت میرے جسم پر ہو، میرے لیے سہولت ہو، تو یہ نعمتیں استعمال کرنا بھی جائز ہیں۔ اس کے بعد آپ تابعین کے اندر آ جائیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ خوشحال مسلمان تھے اور خوشحال امام تھے۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ اچھے کپڑے استعمال فرماتے تھے، عمدہ غذا اور خوراک استعمال فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے زمانے کے ایک عبارت گزار نے، جو عالم نے، خط لکھا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ روزانہ ایک نیا سوٹ پہنتے ہیں، دوبارہ وہ استعمال نہیں کرتے، یہ فضول خرچی ہے۔ اسی طرح آپ بہت عمدہ غذائیں استعمال کرتے ہیں، کاجو پستہ بادام وغیرہ، تو اللہ کے نبی سادہ زندگی گزارتے تھے، تو آپ ایسا نہ کیجئے، آپ تو مقتدی اور عالم ہیں، لوگ آپ کی اتباع پیروی کرتے ہیں، آپ کو سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ ملتے ہیں، تو اللہ والے تنہائی میں رہتے ہیں، لوگوں سے زیادہ ملتے نہیں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ خط پڑھا، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب لکھا، اور قرآن کریم کی آیت لکھی جو سورہ اعراف کے اندر ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت چیزیں اور عمدہ پاکیزہ چیزیں لوگوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، انہیں کون حرام کر سکتا ہے؟ انہیں کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیت لکھی اور بتایا کہ جو عمدہ غذائیں میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ میرے جسم میں طاقت اور قوت رہے، اور میں اس سے ذرا دیر تک اور کافی عرصے تک کام لے سکوں، اللہ کی عبادت کر سکوں، دین پھیلا سکوں۔ اور واقعی ان کا مشغلہ بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو دین سکھاتے تھے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ انسان اچھی خوراک اور غذا استعمال کرتا ہے مناسب مقدار میں، اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ جسم کی مثال بلڈنگ جیسی ہے، اگر بلڈنگ کا مٹیریل اچھا ہو کافی عرصہ کھڑی رہتی ہے، پھر مٹیریل ناقص ہو جلدی وہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ میں روزانہ جو ایک سوٹ پہنتا ہوں خود نہیں سلواتا، میرے ایک دوست سال کے شروع میں 360 سوٹ میں دلوا دیتے ہیں اور سلوا کے دے جاتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ روزانہ حدیث پڑھانے کے لیے جائیں، آپ کے جسم پہ ایک سوٹ نیا ہونا چاہیے۔ تو میں ان کی خواہش اور ان کی رائے کا احترام میں سوٹ قبول کر لیتا ہوں، اگلے دن اتارنے کے بعد ضائع نہیں کرتا، کسی مستحق مسلمان کو دے دیتا ہوں۔ یہ بری چیز نہیں ہے شرعی لحاظ سے۔ اسی طرح آپ نے یہ کہا کہ لوگوں سے آپ بہت زیادہ ملتے ہیں، تو لوگوں سے اگر ملنا اچھی نیت سے ہو تو وہ شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تنہائی بہتر ہے برے ساتھی سے، والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اور نیک ساتھی بہتر ہے تنہائی سے۔ کسی نیک کے پاس، اللہ والے کے پاس، عالم کے پاس انسان بیٹھے گا، دین سیکھے گا، اسے فائدہ ہوگا۔ تنہائی میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اچھے آدمی کے پاس بیٹھ جائے، کوئی علم، کوئی ہنر، کوئی فن سیکھ لے، اور اچھا ساتھی نہ ملتا ہو پھر تنہائی میں بیٹھنا بہتر ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں اچھی نیت سے ملتا ہوں تو یہ شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے۔ آپ کا خط پڑھ کے مجھے خوشی ہوئی ہے، آپ نے جو ہمارے لیے بہتر سمجھا ہمیں اس کی نصیحت کی ہے، آئندہ اپنے خط سے نوازتے رہیے، ہمیں آپ کے خط کا انتظار رہے گا۔ دیکھیں اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوشحال تھے، کپڑے کی تجارت تھی، ان کی فیکٹریاں تھیں، ہر رمضان المبارک میں بہت سے مردوں، عورتوں، بچوں کے ان کے پاس پیمائش ہوتی تھی، انہیں کپڑے سلوا کے عید سے پہلے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ بہت سے علماء، طلباء اور نیک لوگوں کے وظائف ماہانہ مقرر کیے ہوئے تھے، فلاں کے اتنا وظیفہ جائے گا، فلاں کے اتنا جائے گا، کہ وہ نیک غریب آدمی ہیں تو وظائف ان کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے۔ دیکھیں یہ مالدار صحابی اللہ والے تھے، ان کی دولت حلال طریقے سے آتی تھی، صحیح جگہ خرچ ہوتی تھی، اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صدقہ خیرات کے بے شمار فضائل ہیں، کھانا کھلانے کے، لباس پہنانے کے، حدیث میں بہت فضائل ہیں۔ تو کسی کو اللہ نے دولت حلال طریقے سے عطا کر دی اور وہ استعمال کرتا ہے، وہ برا نہیں ہے۔ اس کے برعکس ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے، شہزادے تھے، بادشاہ تھے، ایک رات اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے
تو ایک آدمی کی چھت پر چلنے کی آڑ محسوس کی، کسی غلام کو بھیجا کہ دیکھ کر آئے چھت پر کون ہے، تو وہ دیکھ کر آئے تو ایک آدمی کو پکڑ کے لائے، وہ اللہ والے تھے، ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم شاہی محل کی چھت پہ رات کو کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں اونٹ تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان جب غصہ ہوئے کہنے لگے آپ کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ شاہی محل کی چھت پہ اور رات کے وقت اونٹ آ سکتا ہے؟ آپ کا اونٹ اگر گم ہو گیا جنگل میں جا کے تلاش کریں۔ تو انہوں نے کہا اگر یہاں اونٹ نہیں آ سکتا؟ انہوں نے کہا جی نہیں آ سکتا۔ تو پھر انہوں نے اللہ والوں نے تنبیہ کے لیے ان کو فرمایا کہ بھئی جیسے ہی اونٹ نہیں آ سکتا، یہاں اللہ بھی نہیں آ سکتا، یعنی یہاں اللہ نہیں ہے، اللہ کے احکام پورے نہیں ہو رہے، اللہ کی عبادت اور اطاعت نہیں ہو رہی۔ تو یہ بات ان کے دل پہ اثر کر گئی، سلطنت چھوڑ دی اور جا کے زہد و قناعت کی اور سادگی کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ یہ بھی اللہ والے تھے، ان کا طرز عمل بھی درست ہے۔ کوئی آدمی دنیا کا عہدہ نہیں لینا چاہتا اور سلطنت چھوڑنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اطاعت کروں، یہ طرز عمل بھی درست ہے کہ بیوقوفی اور حماقت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور تیسری مثال حضرت ابراہیم بن ادہم کی ہے۔ تو اس لیے ہمارا ظرف وسیع ہونا چاہیے کہ ہم صرف اپنے پسندیدہ شخصیت کے طرز عمل کو، اپنے طرز عمل کو ہی درست نہ سمجھیں، دوسروں کے لیے گنجائش رکھیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ کوئی آدمی کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ نہیں، جس کا عمل، طرز عمل، جس کی بات، جس کا مزاج شریعت کے مطابق ہے وہ درست ہے۔ تو شریعت کے دائرے کے اندر بہت وسعت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ اور مزاج مختلف ہوتے ہیں، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ساری غلط ہوں، صرف ہم ہی ٹھیک ہوں۔ جس کا مزاج ہی ہے وہ عجب میں مبتلا ہے، عجب مطلب خود پسندی، آدمی خود پسندی میں مبتلا ہو جائے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں، مجھ سے کوئی بہتر نہیں ہے، یہی طرز عمل صرف درست ہے، تو یہ مزاج درست نہیں ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت وسعت ہوتی ہے اور بہت سے کام جائز ہوتے ہیں، انسان اپنے لا علمی کی وجہ سے ان کو ناجائز سمجھ رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سے واقعات اور چیزیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ پھر آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔